بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام شہزادی ہے۔ میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی، جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا ایک پڑھا لکھا اور اچھا کمانے والا لڑکا، لیکن کچھ مجبوریوں میں میری شادی عمر سے کر دی گئی۔ مجھے عمر سے بدبو آتی تھی۔ اس کا کام اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر، میں اللہ کے سامنے رو رو کے دعا کرتی، یا اللہ، یا تو عمر کو مار دے یا پھر اس سے جان چھڑوا دے میری، کسی بھی طرح۔ یہ جاہل سا، اس کو تو بولنے کا بھی نہیں پتا۔ میں ہر بات پہ عمر کو بے عزت کر دیتی، تنقید کرتی، عمر پہ غصہ کرتی، مگر عمر مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ پھر ایک بار میں جھگڑ کر امی ابو کے پاس چلی گئی اور ضد کی کہ بس طلاق ہی لینی ہے عمر سے۔ امی ابو نے بہت سمجھایا کہ بیٹی لڑکا اچھا ہے، نہ کرو، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے، باقی کیا۔ کبھی اس نے تم پہ ہاتھ اٹھایا یا گالی دی، لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ وہ خرچہ نہیں دیتا مجھے۔ امی ابو نے عمر کو بلوا لیا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ امی ابو کہنے لگے، عمر کیوں بھائی، تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر بابا سے مخاطب ہو کر بولا، انکل جی، جو کماتا ہوں سب اخراجات نکال کر جو بچتا ہے شہزادی کے ہاتھ پہ ہی رکھتا ہوں۔ میرے چچا تایا سب موجود تھے۔ وہاں میں بولی، مجھے 30,000 روپے ہر مہینے چاہیے، بس اسی شرط پر ہی جاؤں گی میں عمر کے ساتھ۔ عمر خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چچا بولے، ہاں عمر، دے سکتے ہو 30,000 خرچہ؟ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا، لمبی سانس لی، بولا، ٹھیک ہے، میں شہزادی کو 30,000 روپے دوں گا الگ سے۔ ہر مہینے بجلی، پانی، گیس، راشن، بل، کھانا، سب اخراجات الگ تھے۔ میں دل ہی دل میں گالی دی، کمینے، دیکھنا، حرام کر دیتی تیرا جینا، حشر کر دوں گی تمہارا۔ خیر، میں عمر کے ساتھ واپس چلی آئی۔ عمر سے جب بھی پوچھا کیا کام کرتے ہو تو کہتا گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ میں نے کبھی پوچھا، نہ انہوں نے بتایا۔ خیر، عمر مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دے دیتا۔ ایک دن میں نے کہا، مجھے آئی فون لے کے دو۔ میں بس اسے تنگ کرنا چاہتی تھی کہ مجھے طلاق دے دے۔ عمر مسکرانے لگا، میرا ہاتھ پکڑا اور بولا، شہزادی لے دوں گا، پریشان نہ ہو، تم بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گی کروں گا۔ میں کبھی کھانے میں مرچ ڈال دیتی تو کبھی نمک تیز۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کے بے ہوشی کی طرح سو جاتا۔ نہ جانے کون سا کام کرتا تھا کہ اتنا تھک جاتا ہے۔ میں جتنی نفرت کرتی تھی اس جاہل سے، وہ اتنی محبت کرتا تھا۔ ایک دن میں اپنی دوست کے ساتھ فور میں شاپنگ کرنے جا رہی تھی، شہر کے سب سے مہنگے اور بڑے مال میں۔ جب ہم ایک بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا، میں بے جان ہو گئی۔ وہ عمر جس سے میں بہت نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل، ان پڑھ کہتی تھی، جس کو نہ کبھی پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا کبھی حال نہ پوچھا تھا، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ عمر، ہاں وہی عمر سر پر بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پر چڑھا رہا تھا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھیں، پرانے سے کپڑے پہنے، پسینے سے شرابور پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی۔ وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص بولا، اوئے، چل یہ سامان اٹھا، اور دوسری بس کی چھت پر لوٹ کر۔ عمر کو شاید بھوک لگی تھی، ہاتھ میں روٹی پکڑے رول کیا ہوا تھا، ساتھ ساتھ روٹی کھا رہا تھا، ساتھ ساتھ سامان اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں میرا عمر، میرے لیے کیا کیا درد سہ رہا تھا، کن کن درد سے گزر رہا تھا۔ میں آنسو لیے دیکھتی رہی۔ کام ختم ہوا، وہاں سائٹ پر ایک دکان کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی، کتنی تھکن تھی اس میں۔ سارا دن وہاں درد سہنا، رات کو میری باتیں۔ پھر وہ اتفاق تھا یا اللہ کی مرضی، بس میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے، بنا کچھ خریدے گھر واپس لوٹ گئی۔ بہت روئی تھی، بہت زیادہ۔ عمر کو پلاؤ پسند تھا، میں نے پلاؤ بنایا۔ عمر گھر آیا تو میں نے اسے کھانا نہیں دیتی تھی، خود گرم کر کے کھاتا تھا۔
آج وہ گھر آیا، مجھ سے سلام کیا، کچن میں گیا تو پلاؤ دیکھ کر خوشی سے بولا، شہزادی آج تو آپ نے کمال کر دیا، 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ عمر کھانا پلیٹ میں ڈال کر میرے پاس بیٹھ گیا، جبکہ میں اسے صرف دیکھے جا رہی تھی کہ عمر کتنا درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں، میں کتنی اذیت دیتی ہوں، کوئی شکوہ نہیں کرتا۔ عمر یہ آج مجھ پر پیار آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا سینے سے لپٹ جاؤں۔ عمر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالنے لگا۔ یہ لو شہزادی 30,000۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ عمر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ عمر حیران تھا، مجھے کیا ہو گیا؟ عمر نے میرا ہاتھ تھاما، بولا اگر یہ پیسے کم ہیں تو اور لا دوں گا، بس مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ کہنے لگا خدا جانے بہت پیار کرتا ہوں تم سے، اسی لیے تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میں عمر کے سینے سے لگ گئی۔ آج مجھے نہ کوئی آئی فون چاہیے تھا، نہ کوئی بڑا گھر، نہ گاڑی۔ مجھے اب دنیا کی کوئی خبر نہ تھی، میری دنیا عمر بن چکا تھا۔ ہم عورتیں کیسے منہ پھاڑ کر کہہ دیتی ہیں، جب کھلا نہیں سکتے تو شادی کیوں کرتے ہو؟ بات بات پر جھگڑا اور تانے شروع کر دیتی ہیں۔ کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھ لینا جیسے میں نے عمر کا دیکھا تھا۔ خدا کی قسم ہم ایک سانس نہ لے سکیں اس ماحول میں جہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے۔ جتنا شوہر کماتا ہے اس پہ خوش رہو، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم مجھے بڑی گاڑیوں اور اے سی والے محل میں وہ سکون نہیں ملا جس سکون کو میں نے عمر میں باہوں میں پایا۔ وہ سکون عمر کی پسند کے کھانے بنانے میں آتا ہے۔ ہم سفر کی بے بسی کو سمجھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، آپ کبھی جھگڑا نہیں کرے گی۔ شاید کوئی لڑکی سمجھ جائے یہ سن کر۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔